کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص 2023 میں حج کرنے کے ارادے سے ابھی سے اپنے گھر کیرلا سے نکلا ہے اور وہ پیدل سفر کرتے ہوئے مکہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لوگ اس کے اس عمل سے بہت خوش ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس اور انسٹاگرام کے اوپر ریلز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس قسم کی باتوں پر اس کو داد شجاعت پیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ طالب بھائی گجرات سے۔ دیکھیے طالب بھائی، میں کبھی بھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، نہ میرا یہ مزاج ہے۔ میرے چینل کے اوپر سینکڑوں ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں میرے، آپ ان کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ویڈیو میں آپ کو کسی کا نام لے کر یا کسی شخص کی جانب اشارہ کر کے میری جانب سے کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانا یا اس کے بارے میں نیگیٹیو الفاظ بولنا آپ کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ، دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ لہذا میں طالب بھائی کا جواب دے رہا ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کر کے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں دین سکھانے کی کوشش کریں۔ تو خدا را اپنا علم اپنے پاس رکھے، اور میں صرف طالب بھائی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس کو سنیں۔ آپ میری اس بات کو دیگر علماء پہ بھی پیش کریں، میری گزارش ہے آپ پیش کریں کہ ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ مفتی وسیم ہے، یہ اس طریقے کا اس سوال کا اس نے یہ جواب دیا ہے، میں نے پیش کی گزارش کر لی، اب جواب سنیں۔ دیکھیں طالب بھائی، اگر میں دلی سے بمبئی یا کلکتہ یا کہیں جاؤں گا، کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں سہولیات کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے جو ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ان کو اختیار کروں گا۔ میں جہاز میں جا سکتا ہوں اور ایئر لائنز وغیرہ، ٹرینز کا استعمال کر سکتا ہوں، بس کا استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر ساری سویدھا اور ساری آسانیاں موجود ہونے کے باوجود بھی میں دلی سے بمبئی تک کا سفر بس چھوڑ دوں، ٹرین چھوڑ دوں اور سب کچھ چھوڑ دوں، پیدل نکل جاؤں، تو آج کی دنیا کے جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں وہ مجھے بے وقوف کہیں گے، عقل مند کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہاں البتہ مذہب کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر کوئی شخص دین کا نام لے کے یا مذہب کا نام لے کے یا دھرم کا نام لے کے اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے، خود کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو لوگ اس کو بے وقوف نہیں کہتے، بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی واہ واہی کرتے ہیں، بلکہ اس کو متقی سمجھتے ہیں۔ اور ساری گڑبڑ بھی ہوتی ہے یہیں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی معیت میں حج فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ حج کا سفر پیدل نہیں فرمایا، بلکہ اس زمانے کے اندر جو سفر کرنے کی جو ذرائع تھے، جو اسباب تھے، ان کو اختیار فرمایا، گھوڑا یا اونٹ۔ اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسی طریقے سے چلتی ہے، اس کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا پیدل سفر کرنے کے، پیدل حج کرنے کے، اور کئی ہزار کلومیٹر، کئی سینکڑوں کلومیٹر، اس کا نہ قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے، نہ قرآن و سنت سے اس کا حکم ملتا ہے، نہ ثبوت ملتا ہے نہ حکم ملتا ہے۔ لہذا میرے نزدیک یہ عمل بدعت ہے، جو ایک طریقے سے آج کے اس دور میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے سارے معاملات، ساری آسانیاں، ساری سہولیات موجود ہونے کے باوجود انسان خود کو ہلاکت میں ڈالے تو یہ بیوقوفی ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں آسانیوں کی طرف، سہولتوں کی طرف بلاتا ہے۔ دین کبھی بھی کسی ایمان والے کو مشقت میں نہ ڈالتا۔ بھائی اگر شہرت مقصد نہیں تھی تو آپ خاموشی سے نکل جاتے، کیوں اعلان کیا، کیوں لوگوں کو بتایا، کیوں لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ہندوستان کے اندر دوسری قوموں کا ہے، جیسے ان کے کانوڑ وغیرہ نہیں نکلتا ہے، وہ پیدل جاتے ہیں، تیرت وغیرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، لیکن وہ کئی کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر پیدل جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا مزاج ہے، دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اور شاید یہ چیز آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آنے لگی۔ دیکھیے بھائی، مذہب کے نام پر، جیسے کہ میں نے کہا، کوئی شخص اگر اس قسم کی حماقت کرتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں، دینداری سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، دشمن کے خوف کی وجہ سے نماز کو آدھا پڑھنے کا حکم تھا، اب تو دین اسلام خوب پھیل گیا اور اس کو تقویت مل گئی، تو کیوں نہ واپس وہ جو آدھی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ آدھی پڑھو، اب کیوں نہ اس کو پورا پڑھنا شروع کر دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے تمہارے لیے، اس کو نہ چھوڑو۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس مشورے کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ مشورہ تھا لیکن پسند نہیں فرمایا۔ آج کے اس دور میں کوئی کیسے آسانیوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور لوگ اس کو تقویٰ اور متقی پرہیزگار سمجھیں؟ بھائی تقویٰ اور متقی اور پرہیزگار تو وہی شخص ہوگا جس کی وضع قطع، لباس، اس کا چہرہ
سنت رسول کے مطابق ہو۔ آج کے اس دور میں وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آستھا، آج کے اس دور میں آستھا کے نام پر ناسمجھی کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کا صحیح علم نہ ہونا۔ کبھی ہمارے لوگ قرآن میں سے بال نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی میسیج اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو تو ثواب ملے گا، جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، اس قسم کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آج کے دور میں کوئی شخص اس طریقے کا کوئی معاملہ اختیار کرتا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو تقوی کم سے کم نہ سمجھے آپ۔ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو بھائی کر رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے کرنے سے آپ اس کو دین نہ سمجھیں، آپ اس کو تقوی اور پرہیزگاری نہ سمجھیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر اور کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔